پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے اور سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ پسند تھا۔ گوشت میں اگر کدو پڑا ہوا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس جانور کا گوشت کھایا، یا وہ جو کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے بکری کا، دمبے کا، بھیڑ کا، اونٹ کا، اسی طرح خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھایا۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی نبی پاک بکثرت تناول فرماتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر یا کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کر، روٹی کے ساتھ بھی کھجور کبھی کبھی نبی پاک تناول فرمایا کرتے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی نبی پاک سے کھانا ثابت ہے۔ پینے میں، مشروب میں کیا پسند تھا؟ نبی پاک کو ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ بھی کبھی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے، کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے، اور جو کچھ میرے آقا پیتے تھے وہ 3 سانس میں پیا کرتے تھے۔ اچھا، نبی پاک نے کبھی ٹیبل پر کھانا تناول نہیں فرمایا، کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھایا، اور صرف انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، چمچہ یا چھری وغیرہ، کانٹا وغیرہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، جب ابلا ہوا گوشت ہوتا تھا تو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر نبی پاک سے وہ کھانا ثابت ہے۔ سبحان اللہ، آپ وہ کاروبار کرتے ہیں یا وہ چیز آپ فروخت کرتے ہیں کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانا بھی ثابت ہے، تو سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 سے 3 حدیثیں بیان کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر 2 قسم کی حدیثیں بیان کی ہیں، بڑی یونیک اور بڑی نرالی حدیثیں ہیں۔ ایک، نبی پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، تم میں بہترین وہ ہے، اور اس میں کئی باتیں فرمائیں۔ ایک جگہ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کسی جگہ کچھ فرمایا، کسی جگہ کچھ فرمایا۔ تو بہترین لوگ کون ہیں اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمائی، اور کئی مقامات پر نبی پاک نے فرمایا جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف بہترین لوگ اور ایک طرف ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میں 2 حدیثیں انشاءاللہ بہترین لوگوں کے حوالے سے، 1 یا 2 حدیثیں، اور 1 یا 2 حدیثیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بہترین لوگوں میں بننا ہے، ہمیں ان لوگوں میں نہیں بننا جس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا تو پھر تو مارے جائیں گے نا۔ شفاعت کس سے لینی ہے؟ دامن میں کس کے چھپنا ہے؟ تو اب غور سے سنیے۔ تو اب بہترین لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آگاہ رہو، لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے 3-4 کیٹیگریز بیان کی، غور سے سننا۔ پہلی کیا فرمایا؟ غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، اور فرمایا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ فرمایا سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے۔ سن لو، بہتر وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے زائل ہو، یعنی دیر سے ختم ہو۔ تو بہترین کون ہے؟ دیر سے غصہ آیا، بول تو غصہ آتا نہ ہو، اگر آ جائے تو فوراً ختم بھی ہو جائے۔ تو دل میں پال کے رکھنا، دیر تک غصے میں رہنا، لڑائی جھگڑا جاری رکھنا، دشمنیاں پال کے رکھنا، فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ بہتر کون ہے؟ جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی اتر جائے۔ اور یہ غصے کی تباہ کاریاں بڑی خطرناک ہیں۔ بڑی شان والے مولا، سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں، اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب تک گالی نہ دے دیں،
جب تک جھگڑا نہ کر لیں، جب تک اگلے کی غیبت نہ کر لیں، جب تک اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، جب تک ہاتھا پائی نہ کر لیں. یعنی ہر اینڈ آف دا غصہ جو ہے نا، غصے کا اختتام وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے. اور آقا نے کیا فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیں. اب آپ کہیں یار اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں کیوں نہیں کہوں؟ اس نے بدتمیزی کی، میں اس کو جواب کیوں نہ دوں؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں؟ تو پھر فرق کیا رہا میرے اور اس کے اندر؟ غصہ نہ آئے یہ پاسبل نہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ آئے گا. اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں غصے پر قابو رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنا. غصے کا اختتام اچھا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کسی پر غصہ آیا، ایک طریقہ تو یہ گالی دے دیں، ایک طریقہ تو یہ مار کٹائی کریں، اور ایک طریقہ یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہائے ہائے، اختتام کتنا خوبصورت ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. کمال یہ ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پچھاڑ دیا، کسی کو برا بھلا کیا، زخمی کر دیا. یہ تو آسان ہے، غصہ آیا بدلہ لے لیا، اپنے آپ پر قابو پانا. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے بارے میں بچپن سے نعتیں سن رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. نعتیں بڑی زور سے سنتے ہیں. ہم نے تو گالی سن کے کبھی دعا نہیں دی. ہم نے تو ایک گالی سنی 7 گالیاں دی ہیں. ہم نے تو ایک جملہ سنا اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا. تو کس نبی کے امتی ہو بھائی؟ نبی پاک تو جان کے دشمن کو معاف کر دے. تم مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ٹریفک میں اگر کوئی غلطی سے ہماری گاڑی کو ٹچ کر دے، اوورٹیک کر لے، ہو گئی غلطی یار، نہیں میں بتاؤں گا اس کو. نہیں میرے پیارے اسرائیل. اچھا پھر بعض اوقات جو ہے نا، جب کسی کو بندہ کہے نا یار یہ لڑائی جھگڑا غصہ نہ کیا کرو، تو پھر جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ بھائی جان ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. ارے بھائی تمہارے اندر کون سا بٹن لگا ہوا ہے کہ جب شریف سامنے آتا ہے تم شریف ہو جاتے ہو، بدماش آتا ہے تو بدماش ہو جاتے ہو؟ یہ فارمولہ ہی غلط ہے. مسلمان مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. بدماش سدھرے گا کیسے بھائی؟ تو یہ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں، غصے پر قابو پیدا کریں. اب سنیے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا نا تو نبی پاک ان کو کیا فرماتے؟ یوں کہو اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دے، میرے دل کو غصے کو ختم فرما، اور مجھے گمراہ کرنے والے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. نبی پاک تعلیم ارشاد فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی جب غصہ آ جائے تو درود پاک پڑھنا ہے، اپنے آپ کو غصے والی جگہ سے دور کر لینا ہے. اچھا پھر بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، پتہ ہے ہم اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، 4 تو گارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، چلو یار میں نے معاف کیا. تو یہ کیا معاف کیا ہے؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو معاف کیا. کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کسی کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. کمزور ہے وہ آدمی، اس سے ہوئی یہ غلطی، اب معاف کرو نا، پھر معاف کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے معاف فرماتا ہے. ہاں ایک واقعہ میں نے کئی بیان میں سنایا، چلیں آج پھر سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی زوجہ نے کھانا پکایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اس کو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ کھڑے ہو کر زوجہ کو تھپڑ مار دو. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جب بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو کبھی برتن توڑتے ہوں گے، کبھی گالیاں دیتے ہوں گے، کبھی تھپڑ مارتے ہوں گے. ایسا نہ کیا کرو، وہ بھی انسان ہے. ہم نے انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے یار. تو معاف کرنے کی عادت ڈالو. اس بندے کو غصہ تو بڑا آیا. اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی، یار میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے. میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو سزا نہیں دیتا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی بیوی کو معاف کر دیا، چپ چاپ کھانا کھا لیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ملازم کو بھی معاف کیا کرو، بیوی کو بھی معاف کر دیا کرو. ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، جھگڑا بدلہ نہ لیا کرو. اور سنو آج غصے کے میں آپ کو وظائف بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بہت آ جاتا ہے غصہ، تو چلو آج وظیفہ بھی لے لو.
جسے زیادہ غصہ آتا اسے چاہیے چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کہہ لیا کرے. دوہرا لے, یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو, یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو, یا اللہ یا رحمانو یا رحیم, یا چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین. کیا پڑھیں گے؟ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. تو یہ دو وظیفے یاد رکھیں, یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا ارحم الراحمین. اچھا, پھر بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جب غصہ آئے نا تو وضو کر لیں, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو فوراً وضو کر لیں. پھر اسی طرح ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا, کسی ملازم سے غلطی ہو گئی یا بیوی سے غلطی ہو گئی یا بچے سے غلطی ہو گئی, اب غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر, وہ بھی سامنے بیٹھا ہے آپ بھی سامنے بیٹھے, ہر تھوڑی دیر بعد دیکھ کے اسے غصہ آ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہو گئی ہے, جس میں غصہ آ رہا ہے, وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. منظر بدل جائے گا نا تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ بھی آپ نے ایک فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک دوسری حدیث, بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ احسنهم قضاءً, بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں قرض لیتے وقت بندہ دوسرا ہوتا ہے, واپس لوٹاتے وقت بندہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے. اتنی محبت سے, اتنے پیار سے, حضرت بس پیسے دے دیں, 1 مہینے پورا ہونے سے پہلے ہی لوٹا دوں گا. بندہ کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے, اتنی منتیں کر رہا ہے, اس کے بعد نہ جناب کا فون اٹھتا ہے, اب ہم اس کے گھر کے دھکے کھا رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہ کریں. اگر کسی سے قرض لیا تو پراپر صحیح طریقے سے ادا کریں. کوئی تحفہ بھی واپسی میں دیں, پہلے سے طے نہیں ہو تو تحفہ ایکسٹرا دینا بھی سود نہیں ہوتا. ہاں, پہلے کوئی طے کر لے کہ 1,00,000 دو, واپسی میں 1,05,000 دوں گا, تو پھر تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے دیے, 50,000 قرضہ دیا, مصیبت میں کام آیا, تو پیسے بھی لوٹائیں, دعائیں بھی دیں, ممکن ہو تو کوئی تحفہ بھی دے دیں کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ بھلائی کی نا. اگر تحفہ تو دور کی بات ہے, وہ اگلا منتیں کر رہا ہوتا ہے میرے پیسے واپس لوٹا دو. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور اب وہ نہیں لوٹا رہا ہے, حالانکہ اس کے پاس رقم ہے یا اتنا گھر میں سامان ہے کہ بیچ کے دے سکتا ہے, تو جب تک نہیں لوٹائے گا ہر دن ہر وقت اس کو گناہ ملتا رہے گا, اس کی گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. اور سبحان اللہ کتنا پیارا مذہب ہے. جو قرض دینے والے ہیں نا ان کو پتہ کیا ترغیب ہے, بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں. بلکہ جو مالدار بیٹھے ہیں نا, تھوڑا بہت قرض کا اکاؤنٹ رکھو اپنی آفس کے اندر, اپنے دکان کے اندر, چلو اپنے ملازمین کو, رشتہ داروں کو قرض دے دیا کرو. اور بھلے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ وہ آپ کو ہر مہینے کیسے لوٹائے گا, تنخواہ سے آپ کاٹو گے, سسٹم بنا لیں, مگر قرض دیا کرو. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے نا, تو آپ نے وہاں پر جنت کے دروازے پر کچھ اس طرح لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل, صدقے کا ثواب 10 گنا, قرض کا ثواب 18 گنا؟ تو کچھ اس طرح عرض کیا کہ حضور صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے, قرضہ ضرورت مند ہی لیتا ہے. تو قرضہ دینا بڑی نیکی ہے. بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جو قرضہ لے جاتے ہیں نا وہ لوٹاتے صحیح نہیں ہیں, تو اب دینے والے بھی ڈرتے ہیں, ورنہ یہ کام بہت اچھا ہے. اچھا, 2 کام خراب ہو گئے, ایک تو قرضہ نہیں دے رہے, اور آج کل قرضہ دیتا بولتے نفع کتنا دو گے. ہر بندے کو اب سود چاہیے, معاذ اللہ حرام چاہیے, مدد والا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو یہ اسلام دونوں طرف والوں کو سمجھاتا ہے, قرضہ لو, ٹائم پہ لوٹاؤ, تاکہ وہ آگے بھی کسی کو قرضہ دے. اور میں جو بات بتانے جا رہا ہوں نا, بڑی خوبصورت بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اور بعض روایتوں کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو بتایا, مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرتا ہوں. اس زمانے کے 10,000 آج کے 10 لاکھ ہو گئے. کہ حضور آپ روزانہ 10,000 صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قرضہ دے, مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے 3 مہینے کے لیے کسی کو قرضہ دیا ہے, روایتوں میں آتا ہے اسے روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 3 مہینے تک کتنے پیسے ہو گئے؟ 50,000 سے حساب تو کرو, 15 لاکھ روپے 1 مہینے کے, 3 مہینے کے 45 لاکھ روپے, 45 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 3 مہینے بعد 50,000 بھی واپس آ جائیں گے. اس سے اچھا کاروبار ہے کوئی؟ اب سنو آگے, روایتوں میں آیا اگر 3 مہینے پورے ہو گئے, اب وہ اگلا کہتا ہے مہربانی کرو, پریشان ہوں, تکلیف میں ہوں, 1 مہینہ اور دے دو.
آپ نے اس کو 1 مہینہ اور دیا، اب یہ 50,000 کا ثواب روزانہ ₹1,00,000 کا ثواب شروع ہو جائے گا، ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہو نا، تو کوئی چھوٹا موٹا اپنے آفس میں کہ یار چلو مہینے کے میرے اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپے ایسے ہونے چاہیے جو قرضے میں ہونے چاہیے، واپس آ جائیں، کسی اور کو قرضہ دوں، اس سے واپس آ جائے کسی اور، مجھے روز 4 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی بھی ہے، مسلمانوں کی مدد بھی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا خوبصورت مذہب اسلام۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب بات تو آپ اچھی کر رہے ہو، ثواب بھی بہت ہے، لیکن قرضہ دیتے کہ واپس دیتا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے پہلے کیا بیان کیا کہ قرضہ دینے والا ضرور قرضہ لوٹائے، ورنہ اس کا ہر دن ہر لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے، لیکن قرضہ جو کسی کو دے رہا ہے وہ بھی دل کھول کر دیتا رہے، ضرورت مند ہے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، موقع دے دے، ٹائم دے دے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس بہت گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ یار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا یار میری بخشش ہو گئی۔ تیری بخشش کیسے ہوئی؟ تو بڑا گناہ گار تھا۔ کہ واقعی گناہ تو بہت تھے، مگر ایک میری عادت تھی، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو کہتا بھائی جا کے قرضہ وصول کرو، وہ جب وصول کرنے جاتا اس کو میں نے ایک انسٹرکشن دی ہوئی تھی، ایک تاکید کی تھی کہ اگر کوئی مجبور ہو نا، غریب ہو، تو اس کو ٹائم دے دینا، اگر وہ ٹائم مانگے نا تو تھوڑی رعایت کر دینا، زیادہ تکلیف میں ہو تو معاف کر دینا۔ کہتا بھائی اللہ پاک کو میری ادا پسند آ گئی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اچھا آپ میں سے کئی دکاندار ہیں، دکاندار تو اپنے ملازم کو قرضہ دے کر وصول بھی کر سکتا ہے۔ بھائی اگر کسی ملازم کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے قرضہ دے دیں، مہینے کے 5,000 کٹواؤں گا، بندہ تو آپ کے پاس ہی ہے نا، تنخواہ بھی آپ نہیں دینی، ہر مہینے کاٹ لو 5,000 روپے، لیکن روزانہ 50,000 دیں گے، روزانہ 50,000 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا اور نیکی کمانے کا، اور آج کا دور آپ کے سامنے ہے، لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، تو اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ہے۔ بہرحال میں نے یہ جو قرضے والی بات ہو رہی ہے نا، اچھا پھر اس میں اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہی ہے کہ پیسے لے رہا ہوں اور انشاءاللہ وقت پر لوٹاؤں گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے مال قرض لے اور ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھے، اللہ پاک اسے ادا کروا ہی دیتا ہے۔ اور مجھے اپنے والد صاحب کا ایک جملہ یاد ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ فرماتے تھے بیٹا ہمیشہ قرض لو تو دینے کی نیت کرنا، اللہ فرشتے مدد کے لیے بھیجے گا۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ لوگ اگر نیت سچی ہو اللہ قرضہ اتروا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس پر بربادی ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے لیتے ہوئے نیت نہیں ہوتی، دینے میں نہیں ہے۔ اچھا یہ اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے، جس نے بھی آج تک کسی کے مال کھایا ہے نا، کھانے والا برباد ہوا ہے، جس کا کھایا اللہ نے اس کو کہیں اور سے دے دیا ہے، وہ پہلے سے بھی خوشحال ہو گیا ہے۔ ایسا ہے نا، جس نے کھایا وہ سمجھتا ہے میں نے اس کے پیسے، وہ اپنے ہی بربادی کر رہا ہے، اس کی نہیں کر رہا۔ جس کا نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو کہیں اور سے پورا کر دیتا ہے، مگر کھانے والا برباد ہو جاتا ہے۔ تو کبھی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کا مال رکھ لوں، اللہ ادھر رکھ لو گے، قیامت کو کیسے جواب دو گے؟ اچھا اب یہ جو قرضہ ادا ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 1,000 دینار کسی سے قرضہ لیا۔ اس نے کہا بھائی قرضہ تو دوں گا، کوئی گواہ تو لاؤ، کوئی کفیل، کوئی ذمہ دار۔ کہتا ہے اللہ پاک میرا کفیل ہے، میں اللہ کے نام پر مجھے دینا تو دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے بات ہی ایسی کر دی ہے، اللہ تمہارا ذمہ دار ہے، اللہ کی طرف سے کفالت ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اب گواہ تو لاؤ، چلو کفالت تو اللہ کی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میرا اللہ ہی گواہ ہے، دینا ہے تو دے دو۔ کہا اللہ گواہ ہے، چلو یار یہ بھی لے جاؤ۔ اب اس بندے نے اس بندے پر اعتماد کیا۔ 1,000 دینار کا مطلب ہو گیا 1,000 سونے کی اشرفیاں، بہت پیسے ہو گئے۔ بہرحال یہ بندہ چلا گیا دوسری جگہ۔ اب ہوا یہ کہ ایک ٹائم تھا، 1 مہینے بعد دینا تھا۔ اس بندے نے جب ٹائم آیا تو اس نے کہا میں نے قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ وہ دوسرے گاؤں میں تھا، بیچ میں کشتی نہر تھی، کنارے پر آیا کشتی کی تلاش میں کہ کشتی آئے تو واپس جاؤں، یہ پیسے اس کو لوٹا کے آؤں، آج واپسی کا دن ہے۔ اب جناب کوئی صورت نہ بنے، کشتی نہ ملے، بہت کوشش کی، بولا یار اب میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، مجھے قرضہ لوٹا، نیت تھی نا قرضہ لوٹانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی اٹھائی، اور لکڑی اٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس لکڑی کے اندر 1,000 دینار رکھے اور ایک لیٹر لکھا کہ میں بہت کوشش کی کہ میں تمہیں پیسے لوٹا دوں، لیکن کشتی مجھے ملی نہیں ہے، یہ پیسوں کو، اس لکڑی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ میری امانت تم تک پہنچا دے۔ اچھا وہ دوسری طرف والا بندہ بھی کشتی کے انتظار میں کنارے پہ کھڑا ہے کہ آج مہینہ پورا ہو گیا، اس نے کہا تھا پیسے دوں گا، آئے گی کشتی، میرے پیسے آئیں گے۔
انتظار کرتے کرتے تھک گیا. اب جب گھر جانے لگا تو ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی اس کو. اس نے لکڑی اٹھائی تو اس میں سے لیٹر بھی نکلا, اس کے پیسے بھی نکلے. یہ بڑا خوش ہوا کہ یار کتنا ایماندار آدمی ہے, اس نے پیسے مجھے بھجوا دیے. اچھا ہوا کیا, تھوڑے عرصے بعد وہ بندہ واپس آیا اور آ کر اس قرض والے کو ڈھونڈا کہ یہ آپ کے 1000 دینار لے لو, کیونکہ اس کو تو یہ تھا پتہ نہیں لکڑی ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی. تو کہتا کیوں دے رہے ہو پیسے؟ کہا میں نے بڑی کوشش کی, پہلے تو معافی مانگی کہ میں کشتی کے انتظار میں کھڑا رہا مگر مجھے کشتی ملی نہیں, تو میں نے جو ہے وہ اب آپ کے پاس پیسے لے کر آیا ہوں. بولا یہ بتاؤ کشتی نہیں ملی تو پھر کیا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ میں نے ایک لکڑی میں پیسے ڈالے تھے اور اللہ کے حوالے کر دیا تھا. کہ تمہاری امانت مجھے واپس مل گئی ہے, تمہارا قرضہ مجھے واپس مل گیا, یہ دوسرے 1000 دینار دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب نیت سچی ہو نا تو اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے. زندگی کا اصول بنا لیں, جب کسی سے پیسے لینے ہیں, جب کسی سے کوئی چیز لینی ہے, یہ سچی پکی نیت ہو کہ لوٹانی بھی ہے اور شکریہ کے ساتھ لوٹانی ہے, اچھے انداز سے لوٹانی ہے, پیر گھسوا کے نہیں. ہاں یہ بڑا پرابلم ہے, اس کے جوتے گھس جاتے ہیں. فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتے. ارے بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو فون تو اٹھاؤ اس کا, وہ پریشان ہو رہا ہے, اس کے گھر چلے جاؤ, اس کو کیوں آنا پڑتا ہے, آپ چلے جاؤ نا کہ بھائی آپ نے پیسے دیے تھے, میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے, تھوڑا ٹائم دے دو, میں یہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں آپ کے سامنے ہوں. اس کو تسلی رہے گی. نہ فون اٹھاتا ہے, نہ بندہ ملتا ہے, دکان پر نہیں ملتا. اس طرح تو الٹا بیمار ہو جائے گا یار. زندگی میں مسلمان کا کام یہ ہے کہ یا تو کسی کی مدد لے ہی نہ. مزہ تو یہ کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ کرے کہ کبھی زندگی میں یہ دعا کرو, کبھی اللہ یہ والا ہاتھ نہ دے ہمیں, اللہ مانگنے والا کبھی نہ بنائے, ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے. اب یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو ان کی سنا دی جو بہترین لوگ ہیں. اب وہ لوگ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں, اب وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ من غش فلیس منا, آقا فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب غور کریں, دھوکہ دینے والا تو معاملہ بڑا خراب ہے. آج کل تو جس کو دیکھو دھوکہ دے رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے ٹھیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں غلہ پڑا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا, جب ہاتھ ڈالا تو غلہ نیچے سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلا غلہ نیچے کیوں رکھا ہے؟ کہا حضور وہ بارش ہو گئی تھی. فرمایا اوپر رکھنا چاہیے تھا نا. پھر یہ فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج کل تو جس کو جہاں موقع مل رہا ہے, کیا فروٹ بیچنے والا, کیا سبزی بیچنے والا, کیا گوشت بیچنے والا. دیکھیں کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر آپ نے تھوڑا سا پیسے تو بنا لیے, مگر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اور نبی پاک نے کیا فرما دیا, وہ ہم میں سے نہیں. اگر آقا نے دور کر دیا تو کدھر جائیں گے تھوڑے پیسے کمانے کے لیے. مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک ٹھیلے والا بندہ جو روز بیچارہ 2-3 پیٹیاں جو ہے وہ فروٹ کی سبزی منڈی سے لاتا تھا اور اب 2-3 پیٹیاں بیچ کر شام کو بچوں کی روزی کما لیتا تھا. فجر کے بعد کوئی صاحب گزرے تو ٹھیلے والا رو رہا ہے, اور کیا ہوا؟ کہ میں نے پیسے جمع کرتا ہوں, روز سبزی منڈی جاتا ہوں, 2-3 پیٹیاں لاتا ہوں, ٹھیلے پہ سجاتا ہوں, اس کو بیچتا ہوں. آج میں آیا ہوں تو دیکھیں اس نے پیٹی کھول کے دکھائی کہ اوپر تو سارا اچھا فروٹ تھا, نیچے سارا گلا سڑا فروٹ تھا. کہ مجھے سبزی منڈی والوں نے دھوکہ دے دیا, اب آج میں کیا کماؤں گا, اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. یہ نہ کیا کرے. جو بھی کرتا ہے یہ دل سے ہائے نکلتی ہے, بد دعائیں نکلتی ہیں, اور یہ حرام. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, میں جب یہ حدیث بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ گوشت والوں کے لیے الگ سے نبی پاک نے فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر القصابین لا تنفخوا فمن نفخ اللحم فلیس منا, گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو, جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں. آقا نے فرمایا, یعنی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, کسی طرح گوشت موٹا ہو جائے, کسی طرح گوشت جو ہے وہ تازہ نظر آئے, کسی طرح جناب وہ کچھ نہ کچھ کر کے لوگ دے دیتے ہیں. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی. یہ دھوکہ دینا بظاہر چند سکے تو ہمارے پاس آ جائیں گے, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم یہ حرام روزی کے چکر میں مارے جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ برف خانے کے نکالے ہوئے باسی گوشت کو تازہ کہہ کر فروخت کر دینا, ڈاڈے یعنی بوڑھے بیل یا بوڑھی بھینس یا بوڑھے بھینسے کے گوشت کو بچھیا کا گوشت کہہ کر بیچ دینا, ہڈی گائے یا بچڑے کی ران پر کسی اور بچھیا کے چھوٹے تھن لگا کر دھوکہ دے کر فروخت کرنا, جن ہڈیوں اور چھیچڑوں کو پھینک دینے کا رواج ہے ان کو دھوکے سے وزن میں چلا دینا, گوشت یا قیمے کو بغیر تولے
صرف اندازے سے تول کر نام پر دینا، مثلا کسی نے آدھا پاؤ قیمہ مانگا تو مٹھی میں لے کر وزن کیے بغیر دے دینا۔ اچھا پتہ ہے بعض اوقات کیا لوگ کہتے ہیں، یہ شادی صرف گوشت فروش نہیں، باقی دکاندار، یار میں بے ایمانی نہیں کروں گا، وہ برابر والا دکاندار بیچ دے گا، سب لوگ کرتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے پاس کون آئے گا؟ پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ بتاؤ نا، روزی دینے والا کون ہے؟ زور سے بولیں، روزی دینے والا کون ہے؟ روزی میں برکت دینے والا کون ہے؟ اس روزی کے ذریعے صحت دینے والا کون ہے؟ تو پھر یہ دکانداروں کو کرنے دو نا جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ میرا ایمان کدھر گیا؟ میں تو بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی گوشت مارکیٹ ہو، کپڑا مارکیٹ ہو، اناج مارکیٹ ہو، جو سچا سودا بیچتا ہے بے شک مہنگا بیچتا ہے، اس کے بعد رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ چوری کر کے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اگر سچا بیچو، وزن پورا ہو، چیز اچھی ہو، لوگ مہنگا دے کر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمیشہ اچھی چیز بیچتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بے ایمانی کرتے ہیں، ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات غلط بیانی کرتے ہیں، ورنہ سچ بولنے والے کو آج بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں اور وہ آج بھی اپنا سودا بیچتا ہے۔ ایک جملہ آج سن کے چلے جاؤ، آپ کے جو نصیب میں ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لو، جتنا نصیب میں اتنا ہی ملنا ہے، مرضی ہے حرام کما لو یا حلال کما لو۔ تو کبھی بھی زندگی میں ہم نے دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اور پھر دھوکہ تو ایسے ایسے کتابوں میں واقعات لکھے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، امام جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے آدھا سیر گوشت لایا اور بیوی کو دیا کہ پکاؤ میرے مہمان آنے والے۔ بیوی بڑی نخرے باز تھی، پہلے ہی بڑی لالچی تھی، شوہر کے ساتھ اس کو ویسی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، شوہر بھی بیوی سے تنگ تھا اور بیوی بھی شوہر سے تنگ تھی۔ کہا آج اس کو سبق سکھاتی ہوں۔ اس نے خود ہی گوشت پکایا، مہمانوں کے آنے سے پہلے خود ہی کھا گئی۔ اب شوہر آیا کہ مہمان آ گئے، کھانا کدھر ہے؟ کہ کھانا تو بلی کھا گئی، گوشت جو ہے وہ بلی، گوشت آپ لائے تھے بلی آئی کھا گئی۔ شوہر نے بلی کو دیکھا کہ گوشت آدھا کلو تھا، میں پہلے بلی کا وزن کروں گا۔ اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کا وزن کیا، اب بلی بھی آدھا کلو کی۔ بولا اگر گوشت بلی نے کھایا تو گوشت کدھر ہے، اور یہ گوشت ہے تو پھر بلی کدھر ہے؟ اب اس نے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ بیوی دھوکے باز ہے۔ تو بہرحال دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو یہ حرام